آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کا جائزہ لیں گے جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کا لقب الصدیق ہے، یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والا، اور سچ پوچھیں تو یہ لقب ہی ان کی پوری زندگی اور کردار کو سمجھنے کی چابی ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک ایسی صفت ہے جس نے تاریخ کے نازک ترین لمحوں میں ان کے ہر فیصلے کی رہنمائی کی۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ میں ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کا کیا مقام تھا۔ دیکھیے، اسلام نے ان کی زندگی کا مقصد ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ پہلے بھی مکہ میں ایک معزز تاجر اور منصف تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اسلام نے انہیں ایک ایسی تحریک کا معمار بنا دیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ان کی پہچان عبداللہ ابن ابی قحافہ سے ابو بکر صدیق بن گئی۔ یہ بات ان کی کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اس معاشرے میں بھی جہاں شراب نوشی بالکل عام تھی، انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، جو ان کی فطری عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اب آتے ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کے فوری فیصلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی مشکل دنوں میں ان کا کردار کتنا اہم تھا۔ ان کا فوراً ایمان لے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت طاقتور پیغام تھا۔ جب مکہ کی ایک اتنی معتبر اور جانی مانی شخصیت نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی شک کے اسلام قبول کیا، تو یہ اس نئے دین کے لیے ایک بہت بڑی حمایت اور تصدیق بن گئی، جس نے دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی ہمت دی۔ حضرت ابو بکر صرف خود ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ اسلام کے لیے ایک مقناطیس کی طرح بن گئے۔ اپنے اثر و رسوخ اور اپنی شخصیت کی وجہ سے انہوں نے کمیونٹی کے کئی نامور اور مستقبل کے بڑے رہنماؤں کو اس پیغام کی طرف راغب کیا۔ یہ وہ نام ہیں جو بعد میں اسلامی تاریخ کے ستون بنے۔ اور خاص طور پر حضرت بلال کی کہانی، وہ تو دل کو چھو لیتی ہے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر کا یہ عمل صرف ایک مالی قربانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جان بچانے اور انسانی وقار کو بحال کرنے کے مترادف تھا۔ یہ الفاظ ان کے خلوص نیت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ تو کوئی شہرت حاصل کرنا تھا اور نہ ہی کسی پر احسان جتانا تھا، بلکہ یہ خالصتاً اپنے عقیدے کی خاطر ایک قربانی تھی۔ آئیے اب کہانی کے اس موڑ پر چلتے ہیں جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم شدید ہو گیا اور پھر مدینہ کی وہ تاریخی ہجرت ہوئی۔ ایک واقعہ تو ایسا بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تو انہیں اس قدر مارا پیٹا گیا کہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی سمجھ بیٹھے کہ شاید وہ اب بچ نہیں پائیں گے۔ یہ ان کی غیر متزلزل وفاداری کا ثبوت تھا۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ ہر قدم پر خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ پکڑے جانے کا ڈر ہر لمحہ سر پر منڈلا رہا تھا، اور غار ثور میں گزارے گئے وہ 3 دن، وہ تو ان کے ایمان اور اللہ پر توکل کا شدید ترین امتحان تھے۔ اور اسی لمحے کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس نے اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد ساتھی کے طور پر حضرت ابو بکر کے کردار کو امر کر دیا ہے۔ یہ ان کے مقام کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اب ہم اس حصے میں بات کریں گے ان بڑے چیلنجز کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ کے طور پر حضرت ابو بکر کو درپیش آئیں۔ ذرا اس وقت کا تصور کریں، امت کا شیرازہ بکھرنے کا خطرہ تھا، قیادت کا یہ بوجھ بہت بہت بھاری تھا، اور اسے اٹھانے کے لیے حضرت ابو بکر جیسی ثابت قدم شخصیت کی ہی ضرورت تھی۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے انتظامی مسئلے نہیں تھے، یہ تو وہ بحران تھے جو اس نئی اسلامی ریاست کے وجود کو ہی ختم کر سکتے تھے۔ ارتداد کی جنگیں، یعنی وہ بغاوتیں جب کئی قبیلوں نے اسلام چھوڑ دیا یا پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ سب ریاست کے لیے وجودی خطرات تھے، اور ہر ایک چیلنج کا مقابلہ حضرت ابو بکر نے ایسے عزم اور فیصلے کے ساتھ کیا جس نے ریاست کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ تو آخر میں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ان کے اس مختصر لیکن انقلابی دور حکومت نے تاریخ پر کیا دائمی اثرات چھوڑے۔ صرف 2 سال، جی ہاں، ان کی خلافت صرف 2 سال تک رہی، اور اس مختصر سی مدت میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کیں وہ واقعی انہیں مزید غیر معمولی بنا دیتی ہیں۔
ان میں سے ہر ایک کارنامہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ساز قدم تھا۔ سوچیں، قرآن کو جمع کرنے سے لے کر پورے عرب کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنے تک، ان کی دور اندیشی نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے آنے والی صدیوں پر گہرے نقوش چھوڑے۔ انہوں نے پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کرنے کی ایک ایسی مثال قائم کی جس نے امت کو مزید کسی انتشار سے بچا لیا۔ حضرت ابو بکر کی زندگی، جو یقین، وفاداری اور بے مثال قیادت سے بھری ہوئی ہے، ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ان کی میراث آج بھی دنیا بھر کے رہنماؤں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔